نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں 2 آدمیوں کو دیکھ کر رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، حالانکہ ان میں سے ایک قاتل ہے، دوسرا مقتول ہے۔ حضور فرماتے ہیں جنگ ہو رہی ہے، ایک بندے کو شہید کر دیا گیا، وہ تو جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقتول ہونے والا، شہید ہونے والا تو جنت میں گیا، مقتول تو گیا، تو یہ قاتل کیسے گیا؟ حضور فرماتے ہیں بعد میں رب کریم نے اس قاتل کو بھی توبہ کی توفیق دے دی، پھر یہ مسلمان ہوا، پھر یہ بھی اللہ کے راستے میں لڑا، پھر یہ بھی شہید ہوا۔ کتنا بڑا جرم اس کے کھاتے میں تھا کہ اس نے کسی کو قتل کیا تھا، لیکن توبہ سچی کی ہے تو رب نے اسے بھی جنت عطا فرما دی۔ اس کے گناہ مٹا دیے گئے، اس کی خطاؤں پر رب کریم نے عفو و درگزر کا قلم پھیر دیا، اس کے لیے آسانی ہو گئی۔ حضور کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی نا، یا رسول اللہ میں گناہ کر بیٹھی ہوں۔ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا اور پھر میں نے ناجائز بچہ میرے پیٹ میں ہے۔ فرمایا لوٹ جا، جب بچہ پیدا ہو تو آنا۔ وہ دوبارہ آئی، حضور یہ بچہ ہے۔ محبوب نے فرمایا جب کھانا کھانے لگے تو آنا۔ پھر جب وہ کھانا کھانے کے قابل ہو گیا تو بچے کو کسی کی سرپرستی میں دیا گیا، عورت کو سزا دی گئی، اور جب اس کا انتقال ہوا تو اب انداز یہ تھا کہ نبی کریم نے فرمایا غسل دے لو تو مجھے بتانا پیچھے جرم کی داستان کیا ہے۔ جب غسل دو تو بتانا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل دے دیا، اور میں صفیں بناؤ میں خود جنازہ پڑھاؤں گا۔ یا رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھائیں گے جس نے گناہ کیا اور ناجائز بچہ پیدا کیا؟ تو کریم محبوب نے امت کو سمجھایا، گویا حضور فرما رہے ہیں تم نے غلطی دیکھی ہے، اس کا احساس توبہ نہیں دیکھا، اس کی ندامت نہیں دیکھی۔ حضور فرمانے لگے اس نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ اگر میں 70 لوگوں میں تقسیم کر دوں تو اللہ ان سب کی بھی بخشش فرما دے گا۔ ایسی توبہ کی۔ طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر یہ بات انسان کے پاس موجود رہے کہ وہ بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع لائے، استغفار کرے۔ اور بلکہ ایک خاص بات جو سمجھنے لائق ہے، یہ استغفار کرنا، یہ توبہ کرنا اتنا ضروری عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا وہاں، لیکن حضور تعلیم امت کے لیے فرماتے استغفار کیا کرو، اللہ کی طرف رجوع کیا کرو، توبہ کیا کرو۔ فرمایا میں ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ یہ توبہ تو بڑی نعمت ہے، یہ تو بڑی غنیمت ہے۔ بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جس کے پاس سارا کچھ ہو لیکن توفیق توبہ نصیب نہ ہو۔ وہ بڑی باتیں جانتا ہو، بڑی کہانیاں سناتا ہو، بڑی گفتگو کرنا جانتا ہو، بڑا فہم و فراست کا دعویٰ رکھتا ہو، لیکن اپنی غلطیوں کو لے کر احساس نہ رکھتا ہو، رب کی بارگاہ میں حاضری کا مزاج نہ رکھتا ہو۔ رمضان کی بابرکت دنوں میں، مقدس راتوں میں، پر نور صبحوں میں، سحری کے اوقاتوں میں، تراویح کے موقع پر، افطار کے وقت میں، شب قدر کے موقع پر، دن کے اجالوں میں، رات کی تنہائیوں میں، لمحہ لمحہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ ایک ایک گھڑی اس کے حضور حاضر ہوں، ان خطاؤں سے بھی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی جائے جو جان بوجھ کر ہوئیں، اور ان سے بھی درگزر کا سوال کیا جائے جہاں بھول گئے تھے۔ ان خطاؤں سے بھی معافی مانگی جائے جو یاد ہیں، جو آئینے کی طرح واضح ہیں، اور ان غلطیوں سے بھی رب سے معافی مانگی جائے جو ہم بھول چکے ہیں، جو ہمیں یاد بھی نہیں ہے، ان سے بھی معافی مانگ لی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جن چیزوں کو ہم بھلا دیا ہے ہم نے، وہ ہمارے سامنے آ جائیں قیامت میں، اور ان سوالوں کے جواب دینے پڑ جائیں جو بظاہر ہم بھول چکے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختلف حوالوں سے، مختلف حکمتوں سے ہماری توجہ توبہ کی طرف مبذول کراتے،
حضور فرماتے پیتل یا لوہے کو بھی تو زنگ لگ جاتا ہے نا، پڑا رہا تو زنگ آلود ہو گیا۔ حضور فرمانے لگے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ پیتل اور لوہے کا زنگ اتارنا ہو تو اس کے لیے آلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور حضور فرماتے ہیں اگر دلوں کا زنگ اتارنا ہو نا، پھر توبہ کرو، استغفار پڑھو، اللہ تمہارے دلوں کا زنگ دور فرما دے گا۔ تمہارے دلوں کے اوپر جو گرد چڑھ گئی ہے، تمہارے دلوں کے اوپر جو آزمائش کا رنگ چڑھ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دور فرما دے گا، لیکن تم توبہ کرو، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو۔ اگر یہ کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو نرمی بھی دے گا، دلوں کو صفائی بھی دے گا، تزکیہ بھی عطا کرے گا، تصفیہ باطن بھی نصیب کرے گا۔ اے اللہ، رمضان کی برکتوں کا صدقہ ہمیں دلوں کی نرمی عطا فرما، ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس نصیب فرما، اور اپنی بارگاہ کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔